العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی ایک اس طرح کے روشن ستارے کی طرح ہے جو لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے، جس اسوہ پہ چل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا صحیح انداز سمجھ میں آتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے محبت اور آپ کے بارے میں انسیت اور اچھائی کے الفاظ اس چیز پر دلیل ہیں کہ جو بھی صحیح طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا اس کو فلاح بھی ملے گی، اس کو کامیابی بھی ملے گی۔ چنانچہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ذات السلاسل کا لشکر جب آپ نے بھیجا تو مجھے اس کا کمانڈر بنا کر بھیجا۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا اور میں نے پھر آپ سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ آپ کو کس سے محبت ہے؟ لوگوں کو تو آپ سے بڑی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ سے رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں میں نے کہا ان کے بعد؟ کہنے لگے عائشہ کے بابا سے، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں سے اس چیز کی دلیل ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کتنی محبت کرتے تھے، اور یہ کوئی عام دلیل نہیں ہے کسی شخص کے لیے۔ چنانچہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں سارا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاروں گا۔ کہتے ہیں میں نے خیر وضو کیا اور میں گیا تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی تو جا چکے ہیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کس طرف گئے ہیں، تو مجھے بتایا کہ فلاں فلاں طرف گئے ہیں۔ میں نے قدموں کے نشان دیکھے اور ان نشانوں کا پیچھا کرتے 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 میں پہنچا بئر اریس۔ کہتے ہیں یہ ایک باغ تھا۔ جب میں وہاں گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہو چکے تھے، اور اس باغ کا دروازہ جو تھا وہ کھجور کی شاخوں کا بنا ہوا تھا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہو کے وضو کر کے اس کنویں کی منڈیر پر بیٹھے ہوئے تھے، اس طرح کہ آپ کی ٹانگیں کنویں کے اندر والی سائڈ پہ لٹکی ہوئی تھیں، جیسے کوئی دیوار پہ یا پگڈنڈی پہ بیٹھا جاتا ہے، اور آپ کی پنڈلیاں ننگی تھیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربان کا کام کروں گا، باہر دروازے پہ کھڑا ہو جاؤں گا اور آپ کا دربان بنوں گا آج سارا دن۔ کہتے ہیں میں وہاں پر بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں سب سے پہلے جو وہاں پر آئے وہ کون تھے؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ۔ کہتے ہیں میں اندر گیا اور میں نے آپ سے پوچھا کہ اس طرح میں تو دربان بنا بیٹھا ہوں اور باہر ابوبکر آئے ہیں، کیا انہیں اجازت دے دوں اندر آنے کی؟ آپ نے فرمایا انہیں اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے کہا کہ آپ کو اجازت بھی ہے اور اللہ کے نبی کہتے ہیں آپ کو جنت کی بشارت بھی ہے، اور اس جنت کی بشارت کا اندازہ اگلے ہی لمحے ہوا کہ کیوں؟ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں، خاموشی سے اسی منڈیر پر بیٹھ گئے ہیں، اسی انداز میں بیٹھے ہیں جس طرح رسول اللہ بیٹھے ہیں۔ آپ کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، ابوبکر صدیق نے اپنی پنڈلیوں سے بھی کپڑا ہٹا لیا۔ اللہ اکبر۔ جب اطاعت اس طرح کی ہو نا، سمعنا و اطعنا، جیسے کہا گیا، جیسے دیکھا گیا، ہو بہو ویسے ہی کر دیا، چون چرا نہیں کی جاتی، تو پھر درجے بھی ملتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ درجہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کرے، گھوڑوں کا جوڑا، چیزوں کا جوڑا، یعنی دو دو کر کے خرچ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت دیں گے۔ اور پھر تذکرہ ہونے لگ گیا تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روزے دار کو باب الریان سے بلایا جائے گا، صدقہ کرنے والے کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ فلاں کام زیادہ کرنے والا جو ہے وہ فلاں دروازے سے گزر جائے تو بہتر ہے۔ کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس کو جنت کے تمام دروازوں سے پکار آئے گی کہ آ جاؤ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں جی ایسے بھی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ انہی میں سے ایک ہیں کہ آپ کو بھی جنت کے تمام دروازوں سے پکار آئے گی۔
اور پھر آپ کا علم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں موجود تھے، کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا خواب بیان کیا، آپ کہنے لگے کہ میں نے خواب دیکھا کہ جس طرح میرے پاس دودھ کا ایک بڑا پیالہ لایا گیا ہے، میں نے اس میں سے پیٹ بھر کے، جی بھر کے پیا، یہاں تک کہ میں خوب سیر ہو گیا، اور میں نے اس کی تری اپنی جلد اور رگوں کے درمیان محسوس کی۔ کہتے ہیں پھر اس میں سے کچھ بچ گیا، میرے پاس ابو بکر کھڑے تھے، میں نے انہیں کہا کہ آپ یہ دودھ کا پیالہ پی لیں۔ صحابہ کہنے لگے کہ اس خواب کی تعبیر تو یہ بنتی ہے کہ دودھ سے مراد علم ہے، آپ کے پاس اللہ نے آپ کو علم دیا، اور اس علم میں سے جو آگے بچ گیا وہ آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، تو گویا آپ نے ان کو علم دیا اور انہوں نے آپ سے علم وصول کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا تم لوگوں نے بالکل صحیح تعبیر کی ہے، اس کی تعبیر علم ہی ہے۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اور آپ کا فہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹرین کردہ اور آپ کا تربیت کردہ تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور ان کی اطاعت اور ان کے اسوہ کی پیروی کرنے کی کوشش ہی اسلام کی معراج اور بہترین انداز میں اطاعت کا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔